إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مہمانان گرامی، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر وقت دے اندر رات میں سو کے بول کے ساری رات جاگدا، دن نو کو سونا، او دن نو بھی اج نہیں پورا ستا گیا. زیادہ وقت جناب دا صرف نہیں کراں گا، گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ حد انشاءاللہ العزیز. جس مسئلے تے بولاں گا وہ باغ فتح کا مسئلہ. موضوع فوراً اس واسطے ضرورت سمجھ کے بیان کرنا پیارے ہے کہ ملتان شریف ایک دوست میاں صاحب ہیں ساڈے، انہاں دے گھر بیٹھا تھا تے یہ ذکر چھڑ پیا تے کسے نے کیا کیا، اور عام ساڈے سننے وچ بھی آندا ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق کول گئیاں، کوئی کہندے نے حضرت عمر کول گئیاں. جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے، گلاں نہیں لڑدیاں ہوندیاں. کوئی کہندے نے حضرت ابو بکر کول گئیاں، کوئی کہندے نے حضرت عمر کول گئیاں. انہاں دا دور خلافت 2 سال کچھ مہینے، انہاں دا دور خلافت انہاں تو بعد پہ شروع ہوندا ہے. کوئی آندے نے انہاں کول گئے نے، کوئی کہندے نے انہاں کول گئے نے. خلیفے او سن تے پھر انہاں کول کی لینا ہے؟ مسئلہ تے خلیفے نے حل کرنا ہے. حضرت عمر دا جڑا خلافت دا دور ہے اس وقت اما پاک دے وصال فرما چکی سن. وہ حضور سرکار تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں. 6 مہینے تو بعد سیدہ خاتون دا وصال پاک ہو گیا. تو 6 مہینے انہاں دا وصال ہو چکا. 6 مہینے بعد حضرت عمر دا دور خلافت حضور پاک سرکار کو 2 سال کئی مہینے بعد کیا شروع ہوتا ہے. تو وہ کیویں حضرت عمر کو پہنچ گئیاں؟ پھر اگے جھوٹ نال پچرائیں لا دتیاں جاندیاں. عمر نے دھکا ماریا، وہ ڈگ پیاں. صدیق ابو بکر نے دھکا ماریا، پتہ نہیں کیڑے کیڑے دروازے نوں دھکا دیتا، معاذ اللہ، اور ڈگ پیاں. ہاں جی، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس کا بچہ ساقط ہو گیا، ڈگ پیا تے او دے نال ہی اما پاک دا وصال ہو گیا. یار لوکاں نوں شرم نہیں ہوندی خاندان رسول اور حضور دی عزت نال کیہو جیاں گلاں محسوس کردے نے؟ حیا نہیں ہوندی لوکاں نوں ایہو جیاں گلاں کردے. میں اس مسئلے نوں اوتھے سن کے رستے وچ ذہن بنایا ہے کہ میں اس آج دے اس جلسے دے اندر صرف اینو ہی بیان کراں اور حضور دے جوڑے پاک دے سارے جھوٹ کھول کے سچ سامنے رکھ دیں. اور جو کچھ بیان کراں گا یا تے بخاری شریف یا پھر اہل بیت کی ہمدردی دے مدعی لوگوں نے کتاباں. میرے دوستو ادھر دیکھو، پہلی گل میں یہ ثابت کراں گا بخاری شریف کہ 3 چیزاں سن: ایک باغ فتح، ایک خمس خیبر اور ایک مدینے کا صدقہ. یہ 3 قسم کے مال اہل بیت نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیتے ہوئے سن کہ آمدن انہاں دی آپ علیہ السلام اپنے حرم پاک
یعنی ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں سمیت حضور سرکار دیاں بیٹیاں سمیت حضور سرکار دے حرم سمیت سارے اس دی آمدن استعمال کرتے سن. یہ حقیقت باغ فتق دی حقیقت ہے. کلا باغ فتق نہیں، خمس خیبر وہ بھی بیچ سی. اور تیسری شے مدینے دا کچھ مال صدقہ سی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم او دی آمدن کلے سیدہ خاتون جنت نہیں، حضور دیاں ساریاں بیٹیاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے اہل بیت سمیت حضور دیاں گھر والیاں پاکاں ازواج مطہرات جڑے اصل اہل بیت، جڑے اصل اہل بیت نے، سمجھا جی ذرا، اصل اہل بیت حضور دیاں بیبییاں نے، حضور دے ازواج مطہرات. اس دی وجہ عرف دے اندر لفظ اہل بیت بلیندہ ہی ہے. مثلا جدو پوچھو وہ تیرے گھر والے کدے گئے، ہر کسی دا ذہن بیوی تے بچیاں وال جاندا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ او یار میری گھر والی فوت ہو گئی ہے، سچی دسیا جی جس لئے بندے آخر وہ میری گھر والی فوت ہو گئی ہے، اس لئے کسی دا ذہن دل دماغ بیٹی ال جاندا ہے کدے ال جاندا ہے؟ بول دے نہیں، ہر کسی دا ذہن بیوی ال جاندا ہے. گھر والی کنو آخر فلانے نے گھر والی کو طلاق دے دیتی، کی مراد لیندے نے؟ بولو بیوی لیندے نا. اہل بیت لفظ بول کے بیوی بچے مراد لے لیندے اور بیوی پہلا ہوتی، گھر والی وہی ہوتی، گھر دی مالکن انہوں آکھیا جاندا ہے. ایویں آندے نے لفظ نو عرف تو نہیں پھیریا جا سکتا. لہذا وہ پہلو گھر والے نے حضور دے اہل بیت پہلے نبی دے ازواج مطہرات نے، گھر والیاں محترمہ نے. ہن او جڑا جو بھی مال ہے سی کہ تینا قسماں دا حضور نے وقف کیتا ہویا سی. او دی آمدن وقف جڑا ہوندا ہے او دی آمدن خرچ ہوندی ہے، او دا مالک کوئی نہیں بندا ہوندا. توجہ نہیں فرمائی نے؟ جیڑا مال وقف کیتا جاندا ہے او دی آمدن جنہاں واسطے وقف ہوندی ہے او استعمال کردے نے، او کسے دا ملک نہیں ہوندا. انبیاء علیہ السلام اسی طرح ہی کرتے لگے آئے نے. کسے دا مال ملک اگلا وارث نہیں بنیا، او دی آمدن دا وارث بندا رہا ہے. آمدن دی وراثت ہو رہے، مال دا وارث بن جانا، مالک بن جانا ہو رہے. وہ سمجھ آ رہی ہے سنگیو کہ نہیں؟ جی میں وضاحت کردہ پیا وا اس طرح کسی نہیں کرنی، ذہن چ رکھنا. اللہ دے فضل نال بے مثال گفتگو ہونی. یہ پہلی گل سمجھ لئیے، مال خالی فدق دا نباغ نہیں سی، خمس خیبر بھی ہے، مدینے دا صدقہ بھی وچ کچھ ہے. یہ تینے وقف سن اہل بیت دے اوتے. انہاں دی آمدن خرچ ہوندی سی، یہ ملک کسے دا نہیں سی. کیوں کہ نبی مالک نہیں بناوندے، وارث نہیں بناوندے. نبی جو کچھ ہوندا ہے وہ صدقہ چھڈ جاندے نے. ہن اس جو صدقہ چھڈ جان او اس دی آمدن جویں جویں شریعت فرماوے او میں خرچ ہوندی ہے، لیکن وہ مال ملک کسے دا نہیں بندا. توجہ فرمائی کہ نہیں؟ جو نبی بیت المال امت دا چھڈ جان وہ الگ ہے، جو چھڈ جان کسے واسطے خاص نام کر کے تے پھر او دا مطلب ہے کہ وہ وقف چھڈ گئے نے، او دی آمدن خرچ ہونی ہے لیکن اصل جڑا ہے وہ کسے دی ملک نہیں رہنا. آگے جے سمجھ
وہ جڑا 3 قسم دا مال سی وہ حضور سرکار نے ایویں ہی چھڈیا سی. اس مال نو طلب کرنے واسطے میں بخاری پڑھاں گا صرف، توجہ ہے، اس مال نو طلب کرنے واسطے اما پاک خود نہیں گئیاں، جھوٹ دی اخیر آخنا سیدہ گئی دھکے وجن فلان ہویا اتنا چیر کھلوتی رہی لخذی لعنت اس جھوٹ دوتے. اب میں بخاری دے لفظ پڑھن لگا. بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری باب بنایا ہے رسول اللہ دی رشتہ داری دیاں فضیلتاں. رسول اللہ دی رشتہ داری دیاں فضیلتاں اور سیدہ خاتون جنت بنت نبی دی فضیلت دا باب بنایا ہے. اور عجیب گل یہ کہ جیڑی پہلی روایت امام بخاری سیدہ خاتون جنت دی فضیلت وچ لے آندی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر دی ہی روایت اور سیدنا صدیق اکبر دی زبان دی ہے. اچھا سنگیو توجہ، یہ ساڈے سنیاں دی بڑی دنائی ہے. میں ملتان بھی گل کیتی ہے تھانوں بھی محسوس کرنا. اور سنیاں دی بڑی دنائی ہے. یہ اہل بیت دے بھی سچے مخلص دوست نے، سیانے دوست نے، بے وقوف دوست نہیں. بے وقوف دوست دشمن نالوں بھی بہتا نقصان کرتا ہے بیچارہ. یہ سیانے بھی دوست بھی ہیں سیانے بھی ہیں. یہ کی کرتے ہیں انہاں دا سیان پونا کیڑا ہے؟ ادھر ویکھ انہاں دا سیان پونا ہے وے. اس اہل بیت دی شان صحابہ دی زبان نال بیان کرتے ہیں. کیوں کہ اہل بیت دی شان اگر صحابہ نال بیان نہ کیتی جاوے تے پچھوں بچن گے اہل بیت. ہن اہل بیت اپنی شان آپ بیان کرن تو انہوں تے کسے مننا ہی نہیں. ہر کسے آکھنے تے اپنے منہ وچ تعریف کرتے پئے نے تے اپنے منہ دی تعریف کسے واسطے نہیں سنی جاندی، کوئی نہیں سندا. او سنی تاں سیانے نے اے آندے نے اساں اہل بیت دی شان صحابہ دے منہ وچوں سننے ہیں اور صحابہ دی شان اہل بیت دے منہ وچوں سننے. جے آنے صحابہ کافر نے، صحابہ جھوٹے نے، اہل بیت مومن دے سچے نے، پھر اہل بیت کا ذکر خیر کنے کرنا ہے؟ اہل بیت کی شان کنے بیان کرنی ہے؟ جی آنے اہل بیت جھوٹے نے تو صحابہ دی شان کنے بیان کرنی؟ سجنا ہے تا سنی مذہب سیانا ہے. اہل بیت دی شان صحابہ دی زبان تو بیان کر دے، صحابہ دی شان اہل بیت دے منہ وچ بیان کر دے تے پھر دوواں گھراں دی شان بندی ہے. صحیح کیوں؟ اہل بیت نے اپنے منہ وچوں اپنی شان نہ بیان کیتی، صحابہ نے اپنی نہ کیتی. انہاں دی ادھروں آئی انہاں دی ادھروں آئی تے پتہ لگا دوویں گھر شان والے نے. او بولنے نہیں جی، دوویں گھر شان والے نے. اگر اپنے منہ وچوں بیان کر دے تے مخالف نہ من دے. اس واسطے اساں جڑ نہیں کٹدے. ادھر ویکھ ہوئے
اگر صحابہ نو علیحدہ رکھو تے اہل بیت دی شان بیان کرنے والا منہ ہی نہیں رہندا، تے جدوں اہل بیت دی شان بیان کرنے والا منہ رہنا ہی نہیں تے کدوں لینی؟ ادھر ویکھ، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ سیدنا امام احمد بن حنبل تو پوچھا گیا مولا علی دے بارے شانہ دیاں روایتاں بہتیاں کیوں آئی ہیں، حتیٰ کہ امام نسائی جیسے محدث نے خصائص و علی پوری کتاب لکھ دیتی ہے شان علی دے اوتے توجہ نہیں فرمائی۔ انہاں تو پوچھا گیا امام احمد بن حنبل تو کہ حضور انیاں حدیثاں جڑیاں کہ جنیاں شان علی دے بارے آئی ہیں دوسرے صحابہ دے بارے انیاں کیوں نہیں آئی ہیں؟ امام احمد نے فرمایا وجہ جسلے خارجی اٹھن نا، خارجی اٹھن تے اہل اور بعض بنو امیہ دے یزید جیسے اس طرح دے کئی زبان درازی کرن لگے نا اہل بیت دے خلاف، تے نبی دے صحابہ فرض سمجھے علی اور اہل بیت کا دفاع، انہاں کہا ہن سینے دے اندر جو خزانہ نبی دی حدیثاں دا علی اور اہل بیت کے بارے رکھ دے جے سب باہر کٹ دو تاکہ منہ بند ہو جائے اہل بیت کے خلاف تو بکواس کر۔ اللہ اور کیسی عجیب گل ہے، علی دا دفاع ہی صحابہ کیتا ہے، وہ شان علی دا بیان ہی صحابہ کیتا ہے۔ اسے واسطے ادھر دیکھ جدوں حضرت سیدنا معاویہ اور سیدنا حسن بن علی دی صلح ہوئی ہے مسئلے دے اندر، توجہ جسے صلح کر کے فارغ ہوئے حضرت ابو بکرہ حضور دے صحابی اٹھے، ابو بکرہ نام دے صحابی اٹھے نے، فرمایا لوگو مینوں ایک نبی سونے دا فرمان یاد آیا، حضور دی حدیث یاد آئی ہے، آنکھوں دے سناواں جی میں تانوں آکھیا آنکھوں دے سناواں، ایویں ابو بکرہ نے فرمایا آنکھوں دے سناواں، انہاں آکھیا سنا، آپ نے فرمایا میں سونے نبی تو سنیا سی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین۔ حضور نے فرمایا، ابو بکرہ نے فرمایا میں حضور نے بیان کیتا سی، میں حضور تو سنیا سی، اے میرا پتر حسن سردار مینوں امیداں نے اللہ وحدہ لا شریک مولا میرے اس پتر دی برکت وسیلے دے نال مسلماناں دے دو گروہاں وچ صلح کراوے گا۔ ہن اے حدیث حسن پاک نے نہیں سنی نہ علی پاک نے سنی ہے، حضرت ابو بکرہ صحابی نے سنی ہے، تے شان حسن پاک دی صحابی نے سن کے مجمع بیان کیتی ہے۔ معلوم ہویا وہ اہل بیت کی شان بیان کرنے والی زبان صحابہ دی ہے، جڑا صحابہ دی زبان دا منکر بنے گا جھوٹا انہوں آکھے گا وہ شان اہل بیت کو ہاتھ دو بیٹھے گا، لہذا شان اہل بیت کا دوست تو ہی ہوئے گا جڑا نبی دے صحابہ دی زبان نو سچا منے گا۔ ادھر ویکھو سجنا، اگلی گل سنو، اے آخنا بی بی پاک خود گئی ہے، وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ لعنت ہے جھوٹ ہے۔ آپ بخاری پڑھن لگا کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب قرابت رسول اللہ، حدیث نمبر 3711 جی میں اتنے پیا ہے
کتب ستہ والے نسخے دے اوتے 3712 لفظ سنو اے مسلمانوں، لفظ سنو، ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر. مولانا استاد المدرسین مولانا مفتی محمد رفیق صاحب میرے سجے پاسے تشریف فرما نے، فیضان مدینہ دے صدر مدرس. انہاں نو پوچھ لو ترجمہ کی بندا ہے. ارسلت الی ابی بکر، انہاں ابو بکر وال قاصد بھیجیا ہے، بندہ بھیجیا ہے. مرو ہے بولو، کیوں منہ بند کر گئے ہو؟ لفظ میں ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها. سیدہ خاتون جنت نے پیغام بھیجا ہے، بندہ بھیجا ہے ابو بکر والے. اے بخاری فرماندی ہے بندہ بھیجا ہے، لکھ لعنت اس زبان تے جڑا آکھے کہ خود گئیاں نے دھکے کھا دے. نبی سونے دی بیٹی تے خود چلی جاوے، اس گھر دے اندر چلی جاوے جتھے پردہ ضروری. بول دے نہیں جو میں قسم ذات دی کر کے آنا، بے وقوف دوست نالو سیاںا دشمن چنگا ہوندا. بے وقوف دوست دوستی کردیاں دوست دا کباڑا کر دیندا. دوستی کردیاں ایک طرف میں آکھاں میں اہل بیت دا محب ہاں، اور دوسری طرف ایڈی بےزتی کراں، باغ دا ٹوٹا منگن واسطے نہ پردے دا خیال ہے، غیر دے گھراں بی بی گئی پھردی. اور توجہ تے کر، کچھ تے سوچ اج دیاں عزت دار بیبیاں، اج دیاں میں ایک نہیں سینکڑے مثالاں دے سکنا جنہاں محض اپنی جائیداد اس واسطے چھڈی ہوئی ہے. انہاں آخیا ایسا نہیں لیندیاں، کیوں؟ آخر ساڈے کچہری وچ جانا پینا، ساڈی فوٹو بنے گی، ساڈی عزت رلے، سانو گوارا نہیں. میں قسم ہے بخاری اور قرآن پہ ہے، قسم چوکے آنا حجرہ شاہ مقیم بھٹیاں دا کھوہ ہے جتھے سید مراتب علی شاہ صاحب پڑھاندے نے. وہ بھٹیاں دے کھوہ دے بھٹے ذمہ نے. انہاں آن کے میرے کول مسئلہ پوچھیا، انہاں کہ چشتی صاحبہ ساڈیاں بیبیاں آکھدیاں اساں حصہ تواڈے تو زمین دا اس واسطے نہیں لیندیاں، سانو کچہری جانا پونا اور سانو فوٹو بناونی پینی ہے. اساں زمین چھڈی سانو اے چنگی لگدی ہے، مگر عزت رولنا چنگا نہیں لگدا. او میں پوچھنا او ظالما 1400 سال تو بعد مربیاں دے مربے بیبیاں چھڈی بیٹھیاں ہیں، سیدہ خاتون رلوی پھردی سی، شرم کر. اصل گل اے ہے ارسلت بی بی پیغام بھیجے خود نہیں. توجہ ہے اور مسلمانوں، آئیے سمجھ کے نہیں آئی. پہلا جھوٹ کھل گیا کہ نہیں کھلیا؟ بی بی گئی معاذ اللہ تھکے کھاتے، نعوذ باللہ بچہ ڈگ پیا، اسے درد نال بی بی فوت ہو گئی. سارا جھوٹ نکل گیا. بولنے نہیں دے، نکل گیا جھوٹ. حقیقت کی ارسلت الی ابی بکر، بخاری دے لفظ بولن دیا. بی بی پاک نے پیغام بھیجا ہے، قاصد بھیجا ہے. انہیں جا کے حضرت صدیق اکبر نال گل کیتی،
ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اہل بیت کی عزت محفوظ ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ اور بول دے نہیں، اساں تے وہی ہاں، اساں تے وہی ہاں، اساں کہنے اس گھرانے تو سورج شرماندہ ہے، جس گھرانے تو سورج شرماوے وہ گھرانہ جگہ جگہ تے چند ٹکیاں دے پیچھے اپنی عزت رولے۔ خبردار، نبی کی اہل بیت کے ساتھ ایسا ظلم مت کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا ظلم کرتا ہے تو پھر کم از کم محبت کا دعویٰ تو چھوڑ دے۔ محبت اس چیز کا نام نہیں کہ عزت برباد کی جائے اور پھر اگو آخیا جاوے سانو بڑا پیار ہے، اس کا نام کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت ہے یہی کہ سب سے پہلے عزت محفوظ کی جائے۔ بھائی مانو دسو، تہاڈی عزت نو بدنام کر کے اگر کوئی بندہ تہاڈی دوستی دا دعویٰ کرے تو تسی منو گے؟ اچھا تسا نہیں منن لگے تے حضور نے کیویں مان لینا؟ بولو، بولدے نہیں، بولدے نہیں، مانن دسو۔ اسی تانوں اے حدیث قرآن پاسے رکھ کے قسم خدا دی عقل تے تکڑی نال وی تولیے نا گل تے ایسی کران گے جنوں ساری کائنات مننے گی کہ یار گل تہاڈی ٹھیک ہے۔ یہ ہن عقل دی گل ہے کہ کوئی بھی کسی دی عزت نو بدنام کرے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوستی اس چیز کا نام نہیں، اور اگر وہ دوستی دا دعویٰ بھی رکھ دے تو پھر سیانے ہوئی آکھن گے بے وقوف دوست ہے، سیانا نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ادھر ویکھ، ہائے 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 ہائے، او میں نال سنا دینا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان شریف وچوں اہل بیت دی محبت اور اہل بیت دے عزت احترام دے جڑے لفظ نکلے نے نا، امام بخاری سیدہ خاتون جنت دی شان دا جڑا باب بنیا، پہلی گل ہی وہی کیتی ہے جڑی صدیق دے منہ وچوں نکلی۔ وہ کی ہے؟ لفظ سنو، اللہ اکبر و کبیرہ، بولو بولو۔ فتکلم ابو بکر، روایت تفصیل نہ لگے سناواں گا۔ اہل بیت دے مرد مولا علی جیسے کٹھے ہوئے، شاہ علی مشکل کشا حضرت عباس، دونوں اہل بیت دے پیشوا سربراہ حضرت صدیق اکبر کو کٹھے ہوئے ہیں۔ فتکلم ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق بولے، آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، فرمایا فقال والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اسقل من قرابتی۔ شالی حضرت عباس اہل بیت کے مرد کٹھے ہو بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر دی کچہری میں حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کلام کی تھی، آپ نے خطبہ دیتا، انہاں سارے نے کے تقریر فرمائی، تقریر فرما کے فرماندے نے والذی نفسی بیدہ، میں ابو بکر نو اس ذات رب دی قسم جے دے قبضے وچ میں ابو بکر دی جان، رسول اللہ دے ایک ہیں رسول اللہ دے رشتہ دار، ایک ہیں میرے رشتہ دار، فرمایا میں اللہ دی قسم کر کے آنا رسول اللہ دے رشتہ داراں نال جوڑا، رسول اللہ دے رشتہ داراں نال جوڑا، رسول اللہ دے رشتہ داراں نال صلہ ورتی صلہ رحمی ورتا، رسول اللہ دے رشتہ داراں نال نیکی کراں، مینوں اپنے رشتہ داراں تو چنگا لگدا ہے، اپنے رشتہ دار مینوں نہیں چنگے لگدے، جنے پاک محمد دے رشتہ دار چنگے لگدے۔
بول دے نہیں بولو یہ جسے خلیفہ سی اس لیے پیا گل کرتا ہے مت کوئی آکھے ڈر کے پیا کرتا ہے اس لیے تو آپ بادشاہ ہے آپ بادشاہ ہے کہندے تے ڈردا ہے بول دے نہیں اگر یہ آخیا جاوے شاہ علی بھی چپ رہے سن ڈر دے مارے اتو آخیا جاوے صدیق بھی یہ جڑی گل کردا سی ڈر دے مارے تے پھر سیدھی گل نہ کریے حضور سارا ٹولا ہی ڈرپوکاں دا چھڈ گئے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں بے صدیق خلیفہ بنے تے جیڑی ہن قسم کھا کے آندا ہے اوئے مینوں حضور دے رشتہ داراں نال بہتا پیار ہے میں انہاں دے نال نیک سلوک برتاں انہاں نال احسان کراں انہاں دی خدمت کراں مینوں بہتا پسند ہے اپنے رشتہ داراں نالوں جے اسی آکھیے ابو بکر ڈر کے اہل بیت تو ڈر کے گل پیا کردا ہے تو اتوں پہلو یہ آخیا جاتا ہے کہ حضور علی پاک بھی چپ رہے نے ڈر دے مارے ہن علی بھی اہل بیت چپ رہے صحابہ دے ڈر تو صحابہ چپ رہے اہل بیت دے ڈر تو پچھوں پھر یہ آخنا پینا ہے حضور پاک ڈرپوکاں دا ہی ٹولا چھڈ گئے نے اہل بیت بھی ڈرپوک صحابہ بھی ڈرپوک تے پیچھے پھر آپا چھڑکنے بجائیے بول دے نہیں وہ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی نہ تے پھر دا مطلب یہ نکلیا بڑی عجیب گل نہیں کہ جنہاں نے دنیا فتح کر ماری ہے وہ سارے ڈرپوک سن اور ڈرپوک دنیا فتح کر دے ہوندے نے بول دے نہیں جے تے دنیا فتح کیویں ہو گئی صحابہ بھی ڈرپوک اہل بیت بھی ڈرپوک وہ چپ رہے نے انہاں دی وجہ نال وہ چپ رہے نے انہاں دی وجہ نال یہ دوویں چپ رہے نے تے اسلام کیویں پھیل گیا ہے دنیا فتح کیویں ہو گئی ہے یار خیر تے ہے یہ ڈرپوکاں نال ہی دنیا فتح ہو گئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہن ادھر ویکھ گل میں لمبی نہیں کردا نقطہ ایسا سمجھانا جدا جواب نہ آوے لا جواب ہو اگر میری کسی گل کا کوئی جواب توڑ پیش کر دے میں دسیا جی میں قسمیہ بیان اگر کوئی دا توڑ کر دے میں نک وڈا دے جیڑی گل کرتا پیا ہن گل سمجھ اما پا یہ جڑا جو کچھ ہے سی نا با مال 3 قسم دا مال وہ کلا سیدہ خاتون دا نہیں سی وہ حضور دیے سارے اہل بیت دا حصہ سی حصہ بھی کنج دا سی وقف دا کہ دی آمدن ہونی سیدہ خاتون جنت نے توجہ سیدہ خاتون جنت نے سوال کی بندہ بھیج کے سوال کیتا ہے حضرت صدیق اکبر دے سوال کیتا ہے انہوں کو توجہ ذرا اور حضور دیاں باقی دیاں گھر والیاں اہل بیت حرم پاک انہاں سوال کیتا ہے سیدہ صدیقہ اما عائشہ پاک دے کول انہاں کہا تہاڈا ابا جی ہیں خلیفہ تے باغ فدق ہو گیا تے خمس خیبر ہو گیا تے صدقہ مدینے دا حضور دے گئے حضور سرکار جو آمدن ساڈے تے خرچ کردے سن تے پھر ساڈا ہی ہے تے تسی ابا جو نو آکھو سانو دین ہن مطالبہ کلا توجہ یار ادھر کی ویکھدے ہو چھنکنے افسوس ہے یار میں کی بیان پہ کرنا تسی کدھر پہ ویکھدے جی ایتھے ہر کوئی ضرورت دی گل ہوندی رہندی ہے تساں ادھر ویکھن دا کی تک بندا ہے یا پھر مینوں آکھو میں سلام کر کے جناب نو تے میں اٹھ پینا میں تے پہلو ہی آوازار ہاں اس قوم تے کوئی ایڈا شوق مینوں تھوڑا چڑھیا ہے
میں پہلو یہ کہنا اقبال کی زبان ہے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے، اقبال کہنا اللہ سونیا مینوں بڑیاں نعمتاں نال نوازیا، بڑا شکر ادا کرنا وا، پر ایک عرض بھی کرنا وا۔ اقبال اگیڑی کہندا لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے، جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ بعد پہلو روتا پھرنا میں جب کیوں کھلوتا، ذہن ساڈا دل دماغ ایڈا آزاد ہے، اگوں قوم وہ لبھی ہے جڑی غلامی دے اوتے ان خوش ہے، جڑا آزادی دی گل کرے اونوں وڈن نوں ٹوٹے۔ او توجہ ہے تو سونےو گل سمجھنا، مطالبہ یہ آخنا سیدہ خاتون جنت نے کلا کیتا ہے غلط ہے، جی میں پہلا جھوٹ ثابت کیتا ہے کہ آپ گئی ہیں، غلط ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان انہاں قاصد بھیجیا، انہاں بندہ بھیجیا۔ ہن اگلا بھی جھوٹ ثابت کرنا، سیدہ خاتون جنت پاک کلے مطالبہ نہیں کیتا، حضور دیاں ساریاں گھر والیاں بھی کیتا ہے، اور حضرت علی تے حضرت عباس بھی کیتا ہے۔ اور بول دے نہیں، انہاں دوواں کی کیتا ہے، بول دے نہیں جی۔ مطالبہ کرنے والے تین سیدہ حضور دیاں گھر والیاں تے شاہ علی تے شاہ عباس، یہ سارے مطالبے کرنے والے سن۔ توجہ ذرا ہن جیڑا جواب صدیق اکبر پاک نے دتا سی کہ حضور تو میں سنیا ہے کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ساڈے وارث نبیاں دے وارث نہیں بنتے، جو اساں چھڈنے او صدقہ ہوندا ہے۔ آمدن کھان گے، آمدن کھان گے، ملکیت کسی دی نہیں ہونی۔ ہائے اے دے راز ہے، اے دے راز ہے کی بادشاہ اور نبی میں فرق بیان کرنے کے لیے یہ مسئلہ اللہ نے حضرت آدم سے چلایا، کیا کہ بادشاہ مال اکٹھا کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ نبی تے ایک پائی بھی اپنے ملک وچ نہیں رکھتے ہوئے۔ اگر نبی کوئی شے اپنی ملکیت ظاہر کرتے تو نبی دی نبوت دی تصدیق ہی نہیں سی ہونی، کیوں؟ اس واسطے کہ ہر کسی آخنا سی یہ بادشاہ ہے، یہ مال ملک اکٹھا کرنا چاہتا سی، تے نبی سونے نے اور سن نبی سونے نے ایک پائی دے اوتے بھی اپنی ملکیت ثابت نہ کر کے دسیا ہے۔ یہ دنیا والےو یہودی بھی آکھن گے، عیسائی بھی آکھن گے، غیر مسلم بھی آکھن گے یہ سچا نبی ہے۔ وہ کیوں نبی سچا ہے؟ آخر پچھلے نبی بھی کسے شے دے مالک نہیں سن بنتے دنیا دے، یہ بھی نہیں بنیا، نہ وہ وراثت چھڈ دے سن نہ یہ وراثت چھڈ گیا ہے، لہذا وہ بھی سچے نبی سن، یہ بھی سچا نبی۔ وہ آئی جی سمجھ کے نہیں، ہوں پتہ لگا جی کیوں وراثت نبیاں دیا نہیں چلدیاں، تاکہ کوئی نہ آخے جڑی دین دی گل کرتا ہے لالچ دی وجہ نال کرتا ہے۔
لہذا ہر ایک آکھے کہ یار جڑا صرف اپنی ضرورت لوڑ تھوڑی تو تھوڑی کر کے پوری کردا ہے تے مال ملک کچھ بھی نہیں رکھدا تے اپنے اولاداں وچ بھی ایویں کہہ گیا ہے کہ جو میں چھڈیا ہے خبردار ان مالک نہیں بن سکتے تسی، نہ میں مالک سا نہ تسی۔ ہائے ہائے اور سمجھا روح سمجھا رہا، روح وچوں موڈ اصل کا سمجھا رہا، بے وقوف دوست نہیں۔ انشاءاللہ حضور دی غلامی بھی ہے تے عقل مندی نہ آئے، سیان پونے نہ آئے، گل دل نہ منے واپس مینوں مار دے للا گا میں۔ کوئی نبی نہ اجرت منگدا سی تبلیغ تے، نہ مال ملک بناوندا سی، صرف اپنی لوڑ پوری کردے سن۔ کیوں؟ جے اجرت منگ دے تے کافر آکھنا سی لالچی نے، کافر آکھنا سی لالچی نے، مننی ہی نہیں سی گل۔ جے ملکیت بناؤ دے تے پھر بھی کافر آکھنا سی یہ تے مال کٹھے کرن نو پھرتا ہے، اینو کی لگے رب نال۔ چڈو ہن بھی گلاں کر لیندے نے لوگ کہ نہیں کردے، فلانا مولوی دے اینے پیسے منگدا او تے لالچ، او تے لالچی بندہ روپیے کٹھے کرن نو پھردا ہے، کہندے نے کہ نہیں سچی دسیا جی ایمان کہندے نے۔ تے جے امتیاں تے زبان کھل جاندی ہے تے رسول تے امتی ہو گئی، یہ مسلمان ہو کے مسلمان تے کھولی کرن، او کافر ہو کے رسول تے کیوں نہ کھول دے، او تے ہے نہیں دشمن، انہاں دے آکھنا نہیں ویکھیا تھبو کٹھے کرن نو پھردا ہے تے بندا او خدا دا رسول ہے۔ اللہ تعالی بوتھے ہی انہاں دے بند کر دتے۔ او جھلیا جے نبی اپنی اولاد دی وراثت چھڈ جاندا تے کافراں دی مڑ زبان کھل پینی سی، انہاں کہنا سی ویکھیا ہی اتوں دے فقیر بندا سی، وچوں سارا کچھ اکٹھا کر کے تے اولاد نو دے گیا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے تے کافراں دا پھر بوتھا کھول پینا سی۔ بولو تے کافراں دے شک شبے جڑے نے انہاں مسلماناں دا پٹھا بہا دینا سی کئیاں دا، لہذا اللہ تعالی نے بوئے ہی بند کر دیتے۔ اور بول دے نہیں لیکن کیسی عجیب گل ہوندی ہے، جڑے خالی ہاتھ رکھتے ہیں خالی ہاتھ جاندے نے، دو جہان دیا نعمتاں انہاں دے ہتھاں وچ ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ارے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ونڈ کے غریباں نو دے، مسکیناں نو دے، امتیاں نو دے۔ کافر آندے نے واقعی سچا رسول ہے، ویکھو مسکیناں دا خیال رکھدا ہے، دوجیاں دا خیال رکھدا ہے اپنا نہیں، دوجیاں دا رکھدا ہے اپنا نہیں، یہ سچا رسول ہے۔ اللہ دا رسول جدوں نعمتاں ونڈن دے آوندا ہے، ہن پتہ لگ گئی۔ اور سنو شاہ علی مشکل کشا کیوں فقیری تے درویشی وچ رہے نے تے کیوں فقیری تے درویشی دی زندگی ملی ہے، حضور دے گھر وچ پلے نے، شاہ علی حضور دے گھر وچ پلے نے، شادی دے اوتے جو کچھ دتا ہے، جو کچھ شادی دے موقع تے دتا ہے وہ بھی کسے نے دتا ہے تے شادی دے موقع تے ونڈیا دتا ہے۔ او ایمان نال دس کیوں؟ اس واسطے شاہ علی پلیا سی محمد دے گھر وچ۔ اگر شاہ علی کسے پاسوں مال رکھ دے اور ظاہر کر دے تے اگلے آکھنا سی محمد نے پتر بنایا سی، ویکھیا جی ادھروں دے گیا ہی۔ شاہ علی نے ہاتھ کھڑے کر دیتے، انہیں آخیا ویخ لو علی دے گھر چ کی ہے۔
میں محمد دے دین دا وارث ہاں، علم دا وارث ہاں، معرفت دا وارث ہاں، محبت دا وارث ہاں، عشق دا وارث ہاں، میں علم دا وارث ہاں علی، میں دنیا دی کسی شے دا وارث محمد دا نہیں بنیا۔ آ ویکھو ہاتھ کھڑے جے۔ جگ نے آخیا سچا ہے محمد، کیوں؟ آخر نہ او دے کولوں کوئی شے لبھی ہے، نہ او دی آل کولوں کوئی شے لبھی ہے۔ ہائے 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 ہوں اے نقطے جڑے نے، آ وچلیاں گلاں تے آ وچلیاں رمزاں جڑیاں نے، یہ اللہ والیاں تو سوا کون سمجھے؟ او بولدے نہیں جی۔ ارے نعمتیں بانٹتا جس سمت، اعلیٰ بریلوی فرما رہا ساڈا نبی جدھر بھی نعمتاں منڈن نوں ٹر پیا ہے، جڑے خالی ہاتھ رکھدا سی وہ خالی ہاتھ کیوں رکھدا سی؟ خالی ہاتھ رکھن راہ وے، ادھر ویکھ ہاتھ خالی رکھن راہ کیڑی 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 نعمت اپنے کول رکھاں، کیڑی کیڑی نعمت کول رکھاں؟ نہ اساں نہیں کرنے ہیں، جدھر جدھر جاواں گے اساں زبان ہلاواں گے، تقدیر والا رب اپنی تقدیر نال نال چلاندا جاوے گا۔ اساں ہاتھ نال کسے نوں کی دینا، اساں زبان نال آکھاں گے مولا ادھر رنگ کر دے، یا اللہ رحمتہ کر دے، تو سونے نے رحمتہ کرنی شروع کر دینی ہے۔ انہوں ہاتھ وچ نعمت رکھن دی لوڑ کیڑی ہے جیڑا زبان نال آسماناں دی تقدیر چلاندا ہے۔ امام اہل سنت نے اس گل نو اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے، وہ گل ذرا اوکھی سی میں سوکھی کر دتی۔ آپ فرماندے نے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ارے ساتھ ہی منشی رحمت کا، ایتھوں دا منشی نہیں، ایتھوں دا پٹواری نہیں، وہ آسمانہ دا رحمت دا منشی، جدھر حضور سرکار نعمتاں ونڈے گئے آسمانہ دا منشی ادھر نال نال قلمدان اپنا لے کے لکھنا جا رہا ہے۔ سونیا جدھر زبان مبارک چلاوے گا ادھر ہی رحمتاں کر دیاں گے۔ وہ بول دے نہیں، ہن مطالبہ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے تین طبقیاں، توجہ ہے کیڑے کیڑے نے؟ حضرت علی عباس ایک، سیدہ خاتون جنت دو، حضور دیاں گھر والیاں جنہاں وچ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جنہاں بیبییاں دے وچ شامل نے، لیکن انہاں مطالبہ کیتا ہے ان اما پاک نو آکھیا ہے کہ تساں ابے اپنے نو آکھو او ساڈا حصہ دیں۔ سیدہ خاتون نے قاصد بھیجیا سانو حصہ دیو۔ توجہ ذرا، حضرت علی تے حضرت عباس نے یہ گل حضرت صدیق اکبر کو جا کی تھی۔ توجہ ذرا، ہن ہویا کی ادھر ویکھ، جیڑا اے فرمان رسول اللہ دا سنایا لا نورث
ما ترکنا فہو صدقہ، اساں وارث کسے نہیں بنان دے، جو چھڈنے او ترکا او صدقہ ہوندا ہے۔ اے حدیث حضور نے بیان کیتی سی مرداں وچ بیٹھ کے۔ حضور نے گل کتھے کیتی سی؟ مرداں وچ، گھر وچ بیبییاں دے سامنے نہیں سی۔ ہن ہوندا ہے میں تقریر ایتھے کر رہا ہاں، میں جیڑیاں ایتھے گلاں ہزاراں کراں گا او گھر وچ نہیں کیتیاں، میں خود یہ موضوع گھر وچ کبھی نہیں بیان کیتا جیڑا تانوں سنانا پیا۔ ایتھے کراں گا اگلے جلسے چ ہور، اس تو اگلے ہور، اس تو اگلے ہور، پتہ نہیں کنے موضوع کنیاں گلاں ہو جاندیاں جیڑیاں تساں سنیاں انہاں نہیں سنیاں، جیڑا انہاں سنیاں اگلیاں نہیں سنیاں، جیڑا اگلیاں سنیاں گھر والیاں سن، جیڑے گھر وچ بیٹھ کے میں گلاں کیتیاں او تساں نہیں سنیاں۔ تے سونا نبی بھی ایویں جتھے جتھے بہندا سی لجپال، ضرورت دے مطابق جیڑی گل موقع دی اوندی سی ضرورت دی حضور کر دیندے سے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر تھان تے ہر گل حضور نے بیان کیتی ہے، نا تا کر کے کئی صحابہ کئی حدیثاں نہیں سن جان دے، دوجے نو سن دوجیاں تو سنتے سن، انہاں ایک دوسرے تو سن کے اگے کام چلایا ہے۔ یہ خود ایک موضوع ہے اگر یہ بیان کراں تے، لیکن اے دے نال تانوں اصل حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ حضور باہر بیٹھے سن، مرداں وچ حضور نے گل کیتی ہے، کناں وچ کیتی ہے؟ مرداں وچ گل کیتی۔ شاہ علی بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت عباس بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت عثمان بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت عمر بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت سیدنا زبیر بن عوام بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، سعد بن ابی وقاص بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، عبد الرحمن بن عوف بھی انہاں مرداں وچ موجود سن۔ یہ ساری محفل لگی ہے جدو حضور نے گل کیتی ہے، توجہ ذرا، سرکار نے مرداں وچ بیٹھ کے گل کیتی ہے، بیبییاں نو سر کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ اما عائشہ نو بعد وچ حضور نے جا کے گل کیتی ہے، اما عائشہ نو اس چیز دی خبر سی۔ ہن توجہ ذرا، صحابہ حضرت علی حضرت عباس جدو آئے نے حضرت صدیق اکبر دے کول، حضرت فاروق اعظم دے کول، توجہ، انہاں پوچھیا، انہاں آکھیا اے علی تے عباس، اے عثمان بیٹھا ہے، اے سعد بیٹھا ہے، اے زبیر بیٹھا ہے، عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہے، ساری بخاری پہ پڑھنا، بخاری تو باہر نہیں۔ دسو تساں حضور تو اے حدیث سنی سی؟ ہن شاہ علی دی گواہی سن، حضرت عباس دی گواہی سن، بخاری وچ ایک تھاں تے نہیں، میں چار تو بھی زیادہ تھاواں تے بخا سکاں۔ توجہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، بول دے نہیں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ بخاری دی وہی روایت لفظ پہ پڑھنا وا، فتشہد علی، علی گواہی دیتی، ہاں میں سنی ہے، بالکل میں تیری تصدیق کرنا، ابو بکر میں بھی سنی سی، اور عثمان تو بھی سنی ہے، ہاں میں بھی سنی ہے، عبد الرحمن تو بھی سنی ہے، سعد تو بھی سنی ہے، زبیر تو بھی سنی ہے، عباس تو بھی سنی ہے، سارے تصدیق کی تھی۔ ثم قال، شالی گواہی دے، اٹھ کھلوتے، فرمانے انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکرا شالی اٹھے نے، فرماندے نے کچہری وہی ہے، گل باغ دی ہو رہی، او خمس دی ہو رہی، اس مال دی ہو رہی، جب صدیق اکبر پاک نے گواہیاں لئیاں دسو سنی گے،
انہیں آخیا سنیے فتشہد علی، ہن کوئی علی پاک ڈر کے گواہی نہیں دیتی، شیر خدا دا کم ڈرنا ہی نہیں، جی شیر بھی ڈر جائے تو مڑ کدھر ساڈے ورگے کدھر جان پڑا، جی شاہ شیر بھی ڈر جائے۔ شاہ علی مشکل کشا نے گواہی دیتی، بالکل حضور تو سنی، پھر اٹھے فرمایا ابو بکر قد عرفنا فضیلتک، ابو بکر تیری فضیلتاں شاناں اساں سمجھنے ہیں جاننے۔ ابو شاہ علی نے فرمایا ابو بکر اساں فضیلتاں شاناں تیریاں جاننے ہیں، تے نال دسیا کہ یار اساں تین پتہ ہے اساں حضور دے کی لگنے ہیں، تین پتہ ہے اساں حضور دے کی لگنے ہیں۔ اس لیے پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی علی جے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں تہاڈی رشتہ داری تے تعلق بھی جاننا اور میں یہ بھی پچھان رکھنا وا کہ اپنے رشتہ دار مینوں گھٹ پیارے نے، تساں مینوں ود پیارے۔ اس موقع تے حضرت صدیق اکبر نے گل کی، ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ ہن یہ سارے مرد گواہ سن اس حدیث دے، توجہ ہوئے سارے مرد گواہ سن۔ حضور نے سیدہ صدیقہ پاک عائشہ پاک دے اگے بھی یہ گل کیتی سی، انہاں بھی حضور تو ہی سنی سی۔ کیوں؟ تینوں پتہ ہے اما عائشہ دا گھر بستر ہوے جتھے وحی اتردی سی، ہے یہ حدیث وچ آیا ہے۔ ہن اما پاک دے اگے جدوں حضور نے بیان کیتا ہے، توجہ ذرا، ادھر قاصد گیا مرداں دا، ادھر قاصد گیا مرد، ادھر شاہ علی تے حضرت عباس گئے نے، تے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چیتا کرو خان، اے سنی سی؟ انہاں آخیا ہاں سنی سی، تے فرمایا پھر انہاں دوواں مطالبہ چھڈ دتا حضرت صدیق اکبر دے چیتا کراون نال۔ او بولو اے چیتا کراؤن نال، سنیا انہاں بھی سی، سارا کچھ سنیا سی، پر چیتا جو کرایا ہے بندہ آخر گل بھول جاندا ہے، انہاں چ ایویں بھلے نے۔ توجہ، جس نبی سونے دا وصال ہویا ہے، وفات ہوئی ہے، حضرت عمر تے سارے صحابہ نو قرآن دی آیت ہی بھول گئی ہے، کیڑی؟ وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول ہے، خدا نہیں، رسول ہے خدا نہیں۔ اگر یہ وفات پا گئے ہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ رسولوں کو تو وفات آتی ہے، خدا ہے جو پاک ہے، تو کیا تم پھر جاؤ گے دین کو؟ جیسے صدیق اکبر آیت پہلو اتری، ہوش کسن نہیں، صدیق اکبر منبر تے چڑھے، منبر تے چڑھ کے تے ایہو ہی آیت پڑھی۔ حضرت عمر فرماندے نے ساڈی ہوش ٹھکانے آئی تے سانو انج پتہ لگا جویں قرآن دی آیت اتری ہی اج۔ او کیوں؟ ابو بکر سی رمضان سمجھن والا، نبی دا پہلا وارث، جے او بھی انہاں رمضان نو چیتیوں بھلا چھڈدا تے امت نو مڑ سنبھالنا کنے سی؟ اوتھے قرآن بھول گیا ہے، ایتھے حدیث بھولی ہے۔ جس لے صدیق آکھیا ہے اور سچی دسو علی نبی تو سنی سی؟ انہاں آکھیا سنی سی یار، چیتا آ گیا، بالکل۔ عباس سنی سی، عثمان سنی سی، زبیر سنی سی، عبد الرحمان سنی سی، سعد سنی سی، انہاں کیا سارے سنی سی، انہاں کیا مڑ مطالبے پیدا کر دے۔ جس لے بیبیاں اندروں سیدہ عائشہ صدیقہ تو مطالبہ کیتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیندا، ادھروں میرے موضوع دی گرمی ہے، اتوں دھوپ سورج دی گرمی پہ پیندی ہے، تے بڑے اوکھے بیٹھے جے۔ اے اللہ دے فقیراں، جے تمبو میرے اتوں تانے ہے تے تواڈے اتوں بھی تان چھڈ دے، یا میرے اتوں بھی لا چھڈ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
سنگیو زیادہ وقت نہیں لیندا تہاڈا گل سمجھو جدو بیبیاں پاکاں نے سیدہ عائشہ تو عائشہ نو آکھیا جاؤ ابا جی نو آکھو انہاں فرمایا اور نبی پاک نے یہ گل کیتی سی بیبیاں پاکاں اندر بہ کے سیدہ عائشہ دی گل من گئیاں انہاں آکھیا بالکل صدیق نے تانوں آکھیا ہے حضور نے تانوں آکھیا ہے تساں سنیا ایسا منیا لہذا اساں اج تو بعد مطالبہ نہیں کراں گی او اندر چپ کر گئیاں بندے باہر چپ کر گئے بول دے نہیں جی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ اس حدیث سننے چ شامل نہیں سن تے نہ شاہ علی پاک نے گھر چ سنائی سی تاں کر کے سیدہ پاک نے یہ مطالبہ قاصد نو بھیج کے کیتا سی جیویں جیویں جیدے جیدے تے راز کھلدا گیا ہے تے او حدیث تے او نبی دی شریعت دا بھیت کھلدا گیا ہے اوویں اوویں مندے گئے ہن سنگیا توجہ فرما اگر آکھیے ظلم ہویا ہے سیدہ خاتون نال تے پھر تے ظلم ہویا ہے ساریاں نال حضرت اما عائشہ نال تھی اپنی نال بھی ابو بکر نے ظلم کر چھڑیا اونوں بھی نہیں سن دتا کوئی ٹوٹا نبی دیاں دوسریاں گھر والیاں نال بھی ظلم ہو گیا ہے انہاں نوں نہیں دتا عباس علی نال بھی ہو گیا ہے انہاں نوں نہیں دتا سیدہ دا نام خالی کیوں لیا جاندا ہے حضور دیاں گھر والیاں دا کیوں نہیں لیا جاندا ہن کوئی اس واسطے نہیں لیا جاندا کہ کوئی عقل منن واسطے تیار ہی نہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے ظلم کرے چلو دوسریاں دا حق مار لیا سارا چک کے حضرت صدیق اکبر ایڈا جو ظالم سی سارا چک کے تے اما عائشہ نو دے جاندا موج کر میں خلیفہ میں لکھ دیتا تیرا یہ سارا بول دے نہیں جی ڈلے پہ گئے ہو گل نہیں سمجھ آئی وہ یار سیدہ خاتون جنت نال تے اللہ تعالی معافی دے کوئی دشمنی رکھدا سی تے بیٹی نال کیڑی دشمنی سی سارا باغ سارا کچھ تین قسم کا مال ادھر کیوں نہیں لکھ دیتا ہوں یہ گل چھپا کے سیدہ خاتون جنت دی ظاہر کیوں کیتی جاندی اس واسطے کہ اگلا عقل والا آکھے گا کہ یار دھی تے باقی جڑیاں گھر والیاں سن انہاں نوں کیوں نہیں دتا منگیا تے انہاں بھی اما عائشہ منگیا تاں نہیں کہ انہاں نوں حدیث یاد بھی سی چیتے بھی سی انہاں منگیا ہی توجہ ہے باقیاں نے منگیا تے بی بی پاک نے حدیث سنا کے چپ کرایا ہے یہ شاہ علی تے حضرت عباس نے منگیا تے انہاں تو گواہی لے کے دسو تساں حدیث سنیے کہ نہیں انہاں کہ سنی انہاں نو ان چپ کرایا اور راضی ہو گئے توجہ ہے اور اگلی گل سنو اگلی گل سنو اے اہل بیت دے جنہاں بھی ہتھاں وچ آوندا رہیا ہے نا انہاں ایویں ہی کیتا ہے وراثت بنا کے ونڈیا کبھی نہیں صدیق اکبر کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں عمر کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں عثمان کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں وہ اہل بیت نو آمدن دیندے رہے ہیں انہاں آپ نے کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کیتا ہاں آمدن ساری اہل بیت تے لگنی رہی لیکن انہاں تو بعد جدو شاہ علی دی واری آئی انہاں بھی وہی کام کیتا انہاں کہیا وراثت نہیں کہ ونڈیے یہ صرف رہنی آمدن ہن میں بخاری نال ثابت کرنا کہ آمدن کنا کنا دے اے باغ اے مال سارا کنا کنا دے ہاتھ وچ آوندا رہیا ہے اہل بیت وچوں دوجا دا نام نہیں لیندا او بول دے نہیں جی اے ہن کتاب المغازی بخاری دی حدیث نمبر 4034 تو پہ بیان کرنا
اب بولو مالک بن اوس فرماندے نے سمیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی تقول ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الى ابی بکر یسألوه ثمنهن مما فاء الله على رسوله فكنت انا اردهن فقلت لهن کیسی عجیب گل جڑے لفظ پہلا مینوں دین نہیں آئے ہن سامنے آ گئے نے وہ بھی سنا دینا. اما عائشہ فرماندیاں نے نبی دیاں گھر والیاں حضرت عثمان نو بھیجیا ابو بکر والے اے بھی آپ نہیں گئیاں سیدہ خاتون بھی آپ نہیں گئیاں انہاں حضرت عثمان نو بھیجیا ہے انہاں پتہ نہیں خود خبرے کیڑے قاصد نو بھیجیا ہے انہاں حضرت عثمان نو بھیجیا ہے ابو بکر دے کو جاؤ 8واں حصہ ساڈا منگو 8واں حصہ ساڈا منگو جی اگر بیٹیاں پاندیاں نے تے بیویاں دا بھی اولاد ہوندے 8واں حصہ بیویاں دا ہوندا ہے گھر والیاں دا ہوندا ہے کہ نہیں وراثت بولو او خامد جو مر جاوے جی اولادوں بغیر مرے تے چوتھا حصہ بیوی لے جائے اولاد ہوے تے کنواں حصہ لیندی 8واں حصہ لیندی تو بیبیاں جڑیاں گھر بیٹھیاں سن 8واں حصہ انہاں دا کون نہیں سی بننا سیدہ خاتون جنت دا حصہ بننا سی دینا دا نہیں سی بننا. ہن انہاں بھیجیا ساڈا بھی 8واں حصہ منگو تے بھیجیا کینوں او بولو عثمان غنی نو ابو بکر کے پاس جانا انہوں نے بھی گوارا نہیں کیوں کہ یہ حرم نبوی ہے وہ حرم نبوی ہے پردہ دار بیبیاں نے میں موضوع چھیڑ بیٹھا تو بہت لمبا ہے انہاں حضرت عثمان کو بھیجیا جاؤ ساڈا 8واں حصہ منگو. اما عائشہ فرماندیاں فکنت انا اردهن میں انہاں نو آکھیا سی الا تتقین اللہ تو ڈردیاں نہیں تسی الم تعلم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقه يريد بذلك نفسا. اما عائشہ نے فرمایا تساں خدا تو ڈردیاں نہیں تساں جاندیاں نہیں حضور فرماندے سن اساں وارث نہیں بناوندے جو ہوندا صدقہ چھڈ جانے تساں جاندیاں نہیں ڈردیاں نہیں رب تو یرید بذالک نفسا حضور او گل جڑی کردے سن کہ اساں وارث نہیں بناوندے او آپ اپنا ہی ارادہ کردے سن کہ اساں نبی ہیں اساں وارث نہیں بناوندے. اما پاک کے سمجھایا کئیاں نو جو سمجھ نہیں سی آئی گل تے اما عائشہ نے مطلب کٹ کے پورا سمجھا دیتا تے جدو سمجھیاں انہاں کیا توبہ توبہ بالکل اساں اللہ کو معافی مانگنی ہے تے غلطی کر کھڑی ہے او بول دے نہیں جی تے بول یہ بھی ہو سکتا ہے گل حضور کرن کسے نو سمجھ آوے کسے نہ. حضور سونے نے فرمایا ادھر ویکھ حضور سونے نے فرمایا کہ میریاں بیویاں تواڈے وچوں تواڈے حضور نے بیویاں بیٹھیاں سن حضور دی ازواج مطہرہ حضور نے فرمایا تواڈے وچوں جیدا ہاتھ لمبا ہے نا بہتا لمبا ہے اطول کن یدن تواڈے وچوں جیدا ہاتھ لمبا ہے نا بہتا اگے حضور نے پتہ نہیں جنت ہون دی گل کی جنت جان دی گل کیتی وفات دی یا اس طرح دی میرے ذہن مستحضر کوئی نہیں میں جھوٹ نہیں بولدا لیکن انہاں مینوں پتہ ہے حضور نے فرمایا جڑا تواڈے وچوں ہاتھ جدا بہتا لمبا ہے کئی حضور دیاں بیبییاں اٹھیاں تے کپڑا چک کے تے گٹھا مار کے تے ہاتھ مینن لگ پئیاں کچھن لگ پئیاں بھی ہاتھ کیدا لمبا ہے تے حالانکہ حضور دا مطلب پتہ کی سی کہ سخی کیڑی ہیں ہائے ہائے
وہ پھر اما عائشہ دے دوسریاں نے سمجھا کہ حضور دے اس فرمان دا مطلب تے ہے سخی کیڑیاں نے بہتیاں، مطلب یہ سی، لیکن حضور دے گل دی او رمز نو سمجھیاں ساریاں نہیں۔ اما عائشہ نو سب تو زیادہ فقیہ آکھیا جاندا ہے۔ اما عائشہ طیبہ نے اسلے بیبییاں نو دسیا تساں رب تو ڈردیاں نہیں، حضور نے جو فرمایا سی وہ اپنی گل کیتی سی، تانوں سمجھ نہیں آئی۔ گل گئی کھل، بیبیاں ہو گئیاں چپ، انہاں نو سمجھ آ گئی، بیبیاں چپ، شالی چپ، بول دے نہیں جی، سارے صحابہ چپ۔ ہن جیڑا او مال ہے سی، ہن بخاری دسدی ہے کتاب المغازی وچ، فانتہا ازواج النبی، نبی دیاں گھر والیاں رک گئی، فکانت هذه الصدقة بید علی، او صدقہ سارا علی پاک دے ہاتھ وچ رہیا، منعها علی عباسا، علی پاک نے اپنے کول رکھیا تے حضرت عباس نو نہیں دتا۔ عباس منگدے سن انہاں نہیں دتا، عباس منگدے سن انہاں نہیں دتا، اے چاچے سن انہاں نہیں دتا، علی نہیں دتا، اے منگدے سن علی نہیں دتا۔ ہن جیڑا کہ صدیق نے سیدہ نو نہیں دتا تے ظالم بنیا ہے، پھر آکھاں گے علی نے چاچے نو نہیں دتا، علی بھی ظالم بنیا ہے۔ معاذ اللہ، یہو جہ مذہب تے کسے جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ علی پاک نے تاں نہیں دتا، علی پاک ہوئی جاندے سن تے عباس نو اسے گل دی راضی رکھنا چاہندے سن۔ عباس اے وراثت ہے ہی نہیں، اے آمدن چاہیے، میں بھی لے رہا ہوں تو بھی لے رہا ہے، پھر منگدا کیوں ہے؟ سن 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 ثم کان بید حسن بن علی، مولا علی تو بعد آ گیا ہے حضرت حسن دے ہاتھ وچ، حضرت حسن مولا علی دے پتر دے ہاتھ وچ، پھر ثم بید حسین بن علی، پھر آ گیا مولا حسین دے ہاتھ وچ، پھر آ گیا بید علی بن حسین، پھر آ گیا امام زین العابدین دے ہاتھ وچ، حسن بن حسن، حسن بن حسن، پھر امام حسن دے پوتے دے ہاتھ جا گیا ہے۔ پھر کلاہما کانا یتداولانہا ثم بید زین بن حسن، پھر اسی طرح چلتا رہا ہے۔ حضرت زید امام حسن دے پوترے دے ہاتھ آئے، او امام زید جنہ دی نسبت نال کئی سید زیدی سدیندے نے، کیڑے سدیندے نے؟ زیدی سید، امام زید دی اولاد نے، توجہ نہیں فرمائی۔ اور امام زید وہ ہے جن نے غالباً منصور دے دور وچ خروج فرمایا، خلاف منصور دے ظلم دے خلاف اٹھے، انہیں آپ نو شہید کرایا، شہید کرا کے تے لٹکا دتیاں، آپ دی لاش شریف لٹکا دتی سولی دے اوتے، 4 سال جنازہ نہیں پڑھیا گیا، لاش مبارک توجہ، لاش مبارک سولی تے ٹنگی رہی 4 سال۔ کئی کم بخت آندے سن، منہ پھیر دے سن قبلے والوں سید دا، وہ پھیر کے جاندے سن، مڑ سید دا منہ قبلے والے ہو جاندا سی۔ اور توجہ، انہاں ظالماں نے کپڑا ایک ران دتا، وہ ڈگ گیا۔ اللہ سونے نے اے کرامت سید دی ظاہر کرنی سی،
اللہ سونے نے بھیجیا مکڑی نو، جالے جالے بننے والی مکڑی، انہیں سید دے اوتے جالا بن کے کپڑا بنا دیتا. ستر نبی دے آل دا انج محفوظ ہویا. یہ سارے اہل بیت دے پورے نسل شریف چ سارے انج باغ تے اے مال صدقے لگے آئے نے تے اوہی کام کردے آئے نے جیڑا صدیق اکبر نے کیتا سی. او بولو ہن سارے اہل بیت نو تے او سمجھ آئی تے جے میں اج انہاں دے خلاف اٹھ کے تے کوئی گل کراں تے میں آکھاں ظلم کیتا ہے تے میرے نال دا بے وقوف بدھو نہیں ہونا کہ بے وقوفا سارے اہل بیت اونوں حق سمجھیا تو نواں اہل بیت نو راضی کرن واسطے ایک نواں لوچ تھار لیا تل لیائی تینوں اینی نہیں حیا ہوندی کہ او آپ سارے آندے نے انج کرنا ہے تو کہنا نہیں مینوں بہتی سمجھ آئی ہے اونج کرنا ہے. آگئی جو سمجھ کے نہیں آئی او بولو دسو کو کسر رہ گئی اور کو کسر رہ گئی ہے. موسم بھی ٹھیک ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر، نعرہ پہلا بہت کچھ سندے رہے ہیں باغ صدق دے اتے سوال دے جواب، لیکن خود میری اپنی کدی تسلی نہیں سی ہوئی. میں سچی کہتا ہوں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جدو آپ مطالعہ کیتا ہے بخاری دا تو میں آخیا او پلیا لوکا کمال ہے تے بخاری جی سارے مسئلے حل ہوئے کھڑے نے. حضور دے صدقے جی میں ناچیز نے وضاحت کر کے بیان کیتا ہے اگر کسی ممبر تو سنیا ہوئے تو پیسے واپس. اور آخری میں مہر لا کے تے اتر جانا جی. محبت اہل بیت کے دعوے داروں کی کتاب حدیث کی جس طرح ہماری بخاری ہے ان کی اصول کافی ہے. اصول کافی انہاں دی تے بخاری ساڈی. اس اصول کافی دے فضیلت العلم دے باب وچ یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا ولكن نورث العلم. اساں حضور نے فرمایا اساں نبی کسی نو درہم دینار دا وارث نہیں بناؤندے، اساں علم دا وارث بناؤنے ہیں. اگر اے حدیث انہاں دی بخاری دے نال دی جیڑی انہاں دے سمجھ وچ ہے بخاری دے نال دی شمار ہوندی انہاں دے نزدیک اگر اس وچ نہ ہوئے میں مجرم. اس وچ لکھیا ہے کہ نبی فرماندے نے حجی تیرا روایت کرنے والے امام حسین نے اس کتاب وچ وہ حضور فرماندے نے اسا درہم دینار مال دے وارث نہیں بناوندے، اسا علم دا وارث بناونے ہیں. ہن بخاری تے جو لکھ گئی ادھروں ہی پتہ لگ گیا کہ نبی درہم دینار دا دے وارث بناوندے نہیں. جدو بناوندے نہیں تے سنگیا مڑ مذہب تے وہ ہویا نا جڑے علم دے وارث بناوندے نے تے صدیق اکبر دا مذہب بھی وہی، صحابہ دا بھی وہی، اہل بیت دا بھی وہی، مسلماناں سارے دا وہی. کی کہ علم دے وراثت دے گئے نے، مال دی وراثت نبی نہیں دے گئے. اور میرے خیال دے
جسلے وہ علم دی فضیلت دے باب حدیث جمع کرن لگے سن تے اس لیے ادھر چیتا ہی نہیں گیا بھی یہ دا مطلب دے وچوں ہور دا ہور نکل جانا ہے. اوتھے علم دی فضیلت تے لکھ گئے نے لیکن یہ پتہ نہیں سی علم دی فضیلت ہو جانی ہے تے وچوں ساڈی فضیلت ہو جانی ہے. یہ مڑ کدھر گئی گل؟ ہاں جی الحمدللہ. اوے سنیا تیرے مذہب دی سچائی دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ مذہب تیرا ہوتا ہے زبان کسی اور دی ہوتی ہے. کیسی عجیب ایسا اونج جدے مرضی نکمے ہو گئے نکمے اسی بڑے ہیں سنی سدھی گل نہیں نکمے ایسا جن مرضی ہوئیے پر مذہب دے ساڈے اخیر ہو گئے بول دے نہیں جی. تا کر کے سیدنا امام احمد بن حنبل فرماندے سن غوث پاک دا امام فرماندا سی او لوگو او سنی تے غیر سنی نو پہچاننا ہوے تے فرمایا دوجیاں دے نیک سنیاں دے گناہگار دی قبر پٹو گے تے انہاں دا چہرہ قبر تے نورانی ہونا ہے انہاں دا نہیں. سبحان اللہ. گناہگار دے نال دا ادھر دا نیکوکار نہیں ہو سکتا. اسا نکمے دے بڑے ہیں لیکن مذہب بڑا کم نہ رکھ دے جدا توڑ کسے پاسوں لبدا ہی نہیں. اب بولنا نہیں. سنی حضرات توجہ. ایک شیر نعت دی رمز دا ایک شیر جڑا نعت خانہ دے منہ وچ چلدا ہے او سنانا. تھوڑا اپنا ضمیر جگاون واسطے پہ گل کرنا وا. کسی نعت خان نے آخیا لجپال اور لگیا نبھا لجپال اور لگیا نبھا ذرا اپنے ضمیر نو جگاون واسطے ناچیز نے آخیا جی آخو سنا اپنے ضمیر نو جگاون واسطے تھوڑی تھوڑی دلی کر کے ناچیز نے عرض کیتا اوے لجرو او لجپال اساں لجرول امتی جے کدرے ادھروں بھی لجپالی ہو جاوے جی ادھر ہوتی ہے پھر دنیا دے سوائے سنی دی عزت کسی بھی نہ ہو. شانہ ہر پاسے دین اسلام دیا ہو ٹھاٹھا ہر پاسے دین اسلام دیا ہو. لجرو اور لگیا نبھا سوہی شریف
گلنا لاچا لجرو نعرہ فقیرہ اٹھا کی نادر سلیم یادش ترا مصرا تین میں دیتے تے اگے کلام پورا کرنا یہ شعر بڑا پکا ہے لجرو شرما کما لگیا نبھا سونی شریعتی سونی شریعتی لاچا لجپال مدنی لجپال راج ہے چشتی توجہ دل پہ کردہ راج ہے چشتی کیوں دینا حق دادا جی ہے چشتی مکدی یادشی غال مقامہ ساڈے سر دا تاج ہے چشتی ساڈے سر دا تاج ہے چشتی پھر سن لو دل راج ہے چشتی کیوں دیدا حق تاج ہے چشتی مکدی یادشی گال مقامہ میرے سر دا تاج ہے چشتی لجرو لے کو میں اٹھایا سی میں اس واسطے بھی کوئی نات یہ جڑا میرا جو ہے میں نال اتفاق نہیں کرتا میں اگو کے میں واسطے سجم جے اٹھی دے جڑا اے میں ترا مسنا کو تمنا لج برول امتی لجپال مدنی نات ہے او سبحان اللہ سونی نات ہے بڑی درد والی نات ہاں سبحان او نات پوری تے میں ذرا اپنی اصلاح واسطے اپنے آپ نو ذرا سمجھاون واسطے گل کیتی نہیں سمجھ لگی وہ چلو کہ اللہ سونا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تساں ساڈی سب حاضری قبول ہوئے نکاح دے دو لفظ بول پڑھا دے انشاءاللہ اجازت اچھا بھی لنگر بھی کھاؤ لنگر سب واسطے تیار ہے کل دا میرا موضوع ہے تقریر رحیم یار خان ضلع شان خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا انشاءاللہ العزیز اصل بستیاں واسطے تھی